أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب زیدہ مجدوہ، ڈاکٹر نذیر صاحب اور قابل قدر مہمانان گرامی، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، دو چیزوں کی یہ کمبینیشن ہے. ایک یہ ظاہری وجود ہے جو ہر انسان کو دکھائی دیتا ہے، اور ایک وہ روح ہے جس روح کے اوپر اس ظاہری وجود کو کھڑا کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب اس انسانی وجود کو بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ من صلصال من حمأ مسنون، کہ مجھے ایک انسان بنانا ہے اور انسان کے جسم کا جو میٹیریل ہوگا وہ خالق بشر من صلصال. صلصال کہتے ہیں اس مٹی کو جس کو ٹھوکنے سے آواز نکلے، جس کو آپ ادھر سے ماریں گے تو اندر سے آواز آئے گی. صلصال من حمأ، من صلصال من حمأ. حمأ کہتے ہیں کیچڑ کو، مٹی اور پانی آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس کو کیچڑ کہتے ہیں. مسنون، جس میں سے بدبو آتی ہے. یہ انسان کا جو جسم ہے، اس جسم کا جو میٹیریل ہے، اس میٹیریل کو اللہ تبارک و تعالی ایکسپلین کر رہے ہیں. صلصال کھنکھناتی ہوئی مٹی، اور جس چیز سے آواز نکلتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اندرون خالی ہے. ڈول ہے، جب آپ اس کو مارتے ہیں تو اس میں سے آواز نکلتی ہے. تو گویا یہ جو صلصال کھنکھناتی ہوئی مٹی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. پھر اس کے وزن کو مزید گھٹانے کے لیے حمأ، کیچڑ، یعنی اپنے آپ کو کیچڑ سے کون لت پت کرے گا، کیچڑ کے اندر کون اپنے آپ کو گرائے گا. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حیثیت کو اور نیچے کیا کہ یہ وہ کیچڑ ہے، یہ وہ مٹی ہے جس میں سے بدبو نکلتی ہے. اور اس کا پریکٹیکل اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے، خاص طور سے اگر ٹیمپریچر ہائی ہو تو کوشش کیا کی جاتی ہے کہ اس لاش کو جلدی سے دفنا دو، کہیں اس میں سے بدبو آنا نہ شروع ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ مجھے اس میٹیریل کا ایک انسان، اس کا ظاہری وجود اس سے بنا ہوا ہوگا، لیکن جس چیز سے اس انسان کی قیمت بڑھے گی، جس چیز سے اس انسان کی اہمیت بڑھے گی، جس چیز سے اس انسان کا ویلیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اونچا ہوگا، وہ روح ہے جو روح اس کے اندر ڈالی جائے گی. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس وجود کے اندر جو مٹی کا بنا ہوا ہے، جو کیچڑ کا بنا ہوا ہے، جس وجود میں سے بدبو نکلتی ہے، جب اس کے اندر میں اپنا آرڈر ڈالوں، اس کے اندر میں اپنا حکم ڈالوں. روح، قرآن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے فرمایا گیا آپ ان کو جواب دیجئے روح ہے کیا.
يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ روح ہے کیا؟ ان کو فرما دیجئے روح میرے حکموں میں سے ایک حکم ہے. يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا ایک حکم ہے. یہ جسم مردہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم کو حکم دیا، یہ زندہ ہو گیا، یہ چلنے لگ گیا، یہ دیکھنے لگ گیا، یہ سوچنے لگ گیا، یہ بولنے لگ گیا، یہ محسوس کرنے لگ گیا. تو اللہ کا حکم آیا، زندگی ایکٹیویٹ ہو گئی. اللہ کا حکم آیا، زندہ انسان چلنے پھرنے لگا. لیکن اللہ کا حکم نکل گیا. آنکھ اپنی جگہ ہے لیکن دیکھتی نہیں، دماغ اپنی جگہ ہے لیکن سوچتا نہیں، زبان اپنی جگہ ہے لیکن بولتی نہیں، ہاتھ اپنی جگہ ہے لیکن پکڑتے نہیں، کام نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ جس روح کی وجہ سے اس انسان کی اہمیت تھی، اس انسان کی قیمت تھی، وہ روح اس کے وجود سے نکال دی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کے اندر، اس وجود کے اندر، اس کے اندر اپنا حکم ڈال دوں، اپنا آرڈر ڈال دوں، اپنی روح ڈال دوں، تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ کر لینا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے سجدہ جو کیا گیا ہے وہ جسم کو نہیں کیا گیا. اگر جسم کو سجدہ کرنا مقصود ہوتا تو ابھی روح ڈلی ہوئی نہیں تھی، جسم تیار تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ اس مردہ جسم کے سامنے تم سجدہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. جب میں اس کے اندر روح ڈالوں، اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کے حکم کے نتیجے میں اس کے اندر زندگی آئے گی. وہ جو اللہ کا حکم آیا ہے اس کو سجدہ کیا جا رہا ہے. تو گویا انسان کا وجود جو ہے دو چیزیں، ایک جسم اور ایک روح. جسم کا جہاں تک تعلق ہے ہمارا حصہ ہے، اوپر کا حصہ، یہ نیورولوجی ہے، دماغ سے متعلق جو سائنس ہے. یہ آپتھلمولوجی ہے جو آنکھ سے متعلق سائنس ہے. یہ ڈینٹسٹری ہے جو دانتوں سے متعلق سائنس ہے. یہ ENT، یہ صرف اتنا پورشن ہے. اتنا مائنیوٹلی اس کو پڑھایا جا رہا ہے، اتنا مائنیوٹلی اس کو پڑھا جا رہا ہے. اگر آپ پورے جسم کو لے لیں گے تو ہر ایک کا شعبہ الگ الگ ہے. لیکن یہ جو روح ہے، جس روح کے اوپر یہ زندگی چل رہی ہے، کیا اس روح کو پڑھایا جا رہا ہے؟ جو ہمارا نصاب ہے، جو ہمارا سلیبس، ایک یہ ہے کہ صاحب ہمارے اندر روح نہیں ہے اس لیے اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ ہمارے وجود کے اندر، ہمارے جسم کے اندر روح ہے. تو اگر آپ جسم کو پڑھا رہے ہو، آپ روح کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ آج دنیا کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ ون وے ٹریفک چل رہا ہے. یہ دو پہیوں کے اوپر گاڑی نہیں چل رہی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم بھی دیا ہے، جسم کا ایک مقصد رکھا ہے، جسم کے لیے ضروریات رکھی ہے، جسم کی اپنی حاجتیں ہیں، جسم کی اپنی نیڈس ہے. روح کو رکھا ہے، روح کا اپنا مقصد ہے. آج جو مسئلہ انسانوں کو درپیش ہے وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ روح کو نہ سمجھانے کا مسئلہ ہے. یہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی بنیاد کے اوپر اس کی زندگی کو چلایا ہے، جب اس روح کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے. جس طرح جسم کو بھوک لگتی ہے اسی طرح روح کو بھوک لگتی ہے. جس طرح جسم کو پیاس لگتی ہے اسی طرح روح کو پیاس لگتی ہے. جس طرح جسم کو گرمی محسوس ہوتی ہے اسی طرح روح کو گرمی محسوس ہوتی ہے. جس طرح جسم کو سردی محسوس ہوتی ہے اسی طرح روح کو سردی محسوس ہوتی ہے. لیکن جسم کی سردی اور گرمی کا ہم نے اہتمام کیا، جسم کی بھوک مٹانے کا ہم نے اہتمام کیا، جسم کی پیاس مٹانے کا ہم نے اہتمام کیا. جسم بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے. جسم کی ٹریٹمنٹ کی ہم نے فکر کی، لیکن روح کی ٹریٹمنٹ کی، روح کی بیماری کی، روح کے علاج کی ہم فکر کیوں نہیں کر رہے؟ یا تو یہ ہے کہ روح نہیں ہے، اور بدقسمتی یہ ہے جس یورپ کو ہم لوگ فالو کر رہے ہیں وہ یورپ اس سطح پہ پہنچ چکا ہے جہاں وہ روحی کا انکار کر رہا ہے. اگر آپ کے علم میں ہو، یورپ اس سٹیج کے اوپر پہنچ چکا ہے، اس لیول کے اوپر پہنچ
چکا ہے جہاں وہ روح کا انکار، یہ جسم سے کیا نکلتا ہے، جسم کے اندر کیا چیز آ رہی ہے، یہ اس کا جواب نہیں دے رہے۔ روحانیت کوئی چیز نہیں، سپریچولیٹی کوئی چیز نہیں، سپریچول ویلیوز کوئی چیز نہیں، مورلز کوئی چیز نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بہن بھائیوں سے لڑ رہی ہے، گھر کا ماحول پورا جو ہے انارکی کا ماحول ہے، گھر کے اندر انتشار ہے، پڑوسی پڑوسی سے خوش نہیں، سماج کے اندر ہر ایک دوسرے کی شکایت کر رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جیسے ابھی حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سینٹنس بولا ہے، مجھے صرف سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا کہ تمہاری زندگی پر امن کیسے بنے گی، تم اطمینان کی سانس کیسے لوگے، تم مسائل اور مشکلات سے کیسے اپنے آپ کو بچاؤ گے، مجھے اس کو سکھانے کے لیے بھیجا گیا۔ آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ اخلاق کی اعلیٰ ترین سطح جو ہے، اخلاق کا اعلیٰ ترین سٹینڈرڈ جو ہے، اخلاق کا اعلیٰ ترین معیار جو ہے، میں لوگوں کو سمجھاؤں اخلاق کس کو کہتے ہیں، بیہیویئر کس کو کہتے ہیں، ایٹیچیوڈ کس کو کہتے ہیں، مورلز کس کو کہتے ہیں۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ ایک بیٹے کو ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اور ماں باپ کو اپنے بچوں کی کیا فکر کرنی چاہیے، بھائی کو بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، سماج کے اندر آپس میں لوگ ایک دوسرے سے مل کر خوش کیسے ہو سکتے ہیں، اس تعلیم کو سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا۔ اور الحمدللہ مسلمانوں کا دور رہا ہے جہاں مسلمانوں کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ بدقسمتی سے ہم اپنی تاریخ سے کٹے ہوئے ہیں۔ آج جو مسلمان ہے اس کو اپنی تاریخ کا اندازہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے ویلیوز کو اپ لفٹ کرنے کے لیے اور سائنٹیفک فیلڈ کے اندر کنٹریبیوشن کرنے کے لیے مسلمانوں نے کس حد تک قربانیاں دی ہیں۔ اگر مسلمانوں نے قربانیاں نہ دی ہوتی، آج سائنس جس سطح کے اوپر ہے، آج دنیا کی ترقی جس سطح کے اوپر ہے، آج دنیا اس سطح کے اوپر نہ ہوتی۔ لیکن انہوں نے خالی سائنٹیفک کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہی کی محنت نہیں کی، نہیں، ایک طرف وہ اس کو دنیاوی، جس کو ہم آج دنیاوی تعلیم کے، حالانکہ اسلام کے اندر تعلیم ہے، اسلام کے اندر یہ دینی تعلیم، یہ دنیاوی تعلیم یہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا ہے اس امت کو، میں مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں گا۔ ایک ڈاکٹر ہے، بظاہر تو اس نے دنیاوی تعلیم پڑھی ہے، لیکن ایک غریب پیشنٹ اس کے پاس جاتا ہے، اس نے اس کی فیس کو بھرا ہے، لیکن یہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر دیندار ہے، ڈاکٹر پائس ہے، ڈاکٹر پرہیزگار ہے، ڈاکٹر اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کو اندازہ ہو گیا یہ اس سماج کا بندہ لگتا ہے جو سماج مال کے اعتبار سے پیچھے ہے، وہ اس کو چیک کرتا ہے میں صحیح ہوں۔ ایک شخص آ رہا ہے کوئی دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے، لیکن یہ اس کو مسئلہ صحیح نہیں بتاتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو پیسے کی لالچ دے رہا ہے، وہ پیسہ دے کر اس سے اس کو غلط مسئلہ خریدنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ مفتی صاحب اس کے سامنے آخرت کا منظر نہیں ہے، وہ اس سے پیسہ وصول کر کے اس کو مس گائیڈ کرتا ہے، اس کی غلط رہنمائی کرتا ہے۔ بظاہر اس کے پاس دین کا علم ہے، لیکن اس دین کے علم کے ذریعے سے کیا اس نے جنت کو کمایا یا اس نے جہنم کو کمایا؟ مسئلہ یہ ہے آج جو ہم نے تقسیم کی ہوئی ہے، یہ جو قرآن کی آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
یہ جس آیت کا جز ہے اس آیت کا پوری آیت کو ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. اب یہ پوری آیت ہوئی. آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. کیا تم نہیں دیکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی کو نازل کیا. یہ جو پانی اور بادل اور یہ پانی کے بنانے کا جو پروسیس آج سائنس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا. قرآن پاک کے اندر اس پروسیس کو کئی جگہ بیان کیا گیا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اتنا کرے آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو برسایا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے زمین کو سیراب کیا. زمین تیار ہو گئی، زمین سے فصلیں آنے لگی، زمین سے پھل فروٹ آنے لگے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا. مختلف کلر کے، مختلف ٹیسٹ کے، مختلف جنس کے پھل فروٹ جو ہے زمین پانی کی وجہ سے سیراب ہوئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انگور ہے، یہ آم ہے، یہ کیلے ہے، یہ کیا کہتے ہیں ناشپاتی ہے، یہ سیب ہے، مختلف ایک ہی پانی، ایک ہی زمین، اس کا ٹیسٹ الگ، اس کا ٹیسٹ الگ. فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا. اسی طرح پہاڑوں کو دیکھو، کوئی پہاڑ کالا ہے، کوئی پہاڑ لال ہے، کوئی پہاڑ سبز ہے، کوئی پہاڑ بلیکش ہے. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ. اسی طرح مختلف قد و قامت کے انسان، مختلف رنگ و نسل کے انسان، مختلف شکلوں کے انسان، مختلف شکلوں کے جانور، مختلف قسموں کے جانور. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. اللہ سے ڈرنے والی مخلوق یقیناً علماء ہی ہوتے ہیں. لیکن آیت کا جو پہلا حصہ ہے، آیت کے اندر قرآن کو نہیں بتایا گیا، حدیث کو کوٹ نہیں کیا گیا، فقہ اسلامی کو کوٹ نہیں کیا گیا. آیت کے اندر اللہ یہ کہنا کہ کیا تم ان آنکھوں سے یہ نہیں دیکھتے یہ جو پورا پانی کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے. سیزنز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سیزنز کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، اور اس کے بعد باٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹچ کر رہے ہیں، اس کے بعد جیولوجی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹچ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہیومنٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹچ کر رہے ہیں، اس کے بعد ویٹرنری سائنس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹچ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ جو تعلق ہے یہ کائنات کے اوپر دیکھنے کے بعد، اسی لیے اللہ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس کائنات کے اندر غور و فکر کرو، یہ آسمان کیسے کھڑا ہے، یہ زمین کیسے بچھی ہوئی ہے، یہ پہاڑوں کا نظام کیسا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے اگر ان پہاڑوں کو ہم نے زمین کے اوپر فکس نہ کیا ہوتا تو تم زمین کے اوپر رہ نہیں سکتے تھے. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس اللہ نے یہ کائنات بنائی، جس اللہ نے اس زمین کو 2 دنوں کے اندر بنایا، اور تم سمجھ نہیں پاتے 2 دن. یہاں تو مکان 10 سال کے اندر، 20 سال کے اندر، 50 سال کے اندر، یہ 40/60 کا مکان ہے، پورا نہیں ہو رہا. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے خلق الارض فی یومین وتجعلون، 2 دن کے اندر اس زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بچھایا. وجعل فیہا رواسی من فوقہا، پھر اس زمین کو بیلنس کرنے کے لیے کہ زمین اوپر نیچے نہ ہو. اگر اوپر نیچے ہوتی تو اس کے نتیجے میں کوئی انسان اپنا مکان نہیں بنا سکتا تھا. کیا تم اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کر رہے ہو؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات. یہ سورج کا نکلنا، یہ سورج کا ڈوبنا، یہ رات کا آنا، یہ رات کا ختم ہونا، یہ کیا بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی زبردست طاقت ہے، اس کے پیچھے کوئی زبردست
منصوبہ ہے اور اس منصوبے کو کوئی کنٹرول کرنے والا ہے کہ اتنی سہولتوں کے ساتھ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آسانیاں فراہم کر رہا ہے، لیکن یہ انسان سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف سبجیکٹس کو، قرآن فزکس کی کتاب نہیں، قرآن بایولوجی کی کتاب نہیں، قرآن باٹنی کی کتاب نہیں، قرآن کیمسٹری کی کتاب نہیں، قرآن بایو کیمسٹری کی کتاب نہیں، قرآن ایسٹرونومی کی کتاب، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، کتاب کمپلیٹ مکمل کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے اندر گائیڈنس ہے، اس کے اندر رہنمائی ہے، اس کے اندر رہبری ہے۔ یہ کن کے لیے؟ جو اس کتاب سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو داخل کرنا شروع کر دے جن کو اللہ کی زبان کے اندر، قرآن کی زبان کے اندر متقین کہا جاتا ہے۔ ورنہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ انسانیت کے لیے گائیڈ بک ہے، یہ انسانیت کی رہنمائی کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے، یہ انسانیت کی رہبری کرنے کے لیے بھیجی۔ جب انسانیت کی، تو یہاں پر کیوں کہا ھدی للمتقین؟ کہ انویٹیشن سب کو دی جا رہی ہے، لیکن کوئی انویٹیشن ایکسپٹ کرتا ہے، کوئی انویٹیشن ایکسپٹ نہیں کرتا، کوئی دعوت قبول کرتا ہے، کوئی دعوت قبول نہیں کرتا۔ جس نے دعوت قبول کی آپ اس کو عزتوں کے ساتھ اپنے پاس بٹھاؤ گے، لیکن جس نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کی آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں قبول کی تو وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے قرآن کو اتارا، لیکن جو انسان اللہ کی انویٹیشن کو، اللہ کی دعوت کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کی بات کو لینے کے لیے تیار نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ نہیں جاتا، اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف چیزوں کو بیان کر کے، چونکہ اس ماحول کے اندر انسان پہاڑوں کے ماحول میں رہ رہا ہے، درختوں کے ماحول میں رہ رہا ہے،